والدین کو محبت ہوتی ہے، اگر آپ کو اپنی اس کیفیت کا یاد نہیں ہے، آپ چھوٹے ہوں گے کہ والدین کتنے آپ سے محبت کرتے ہوں گے، تو آپ کے اپنے بچے تو ہیں، آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ماں اور باپ اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ذرا ذہن میں رکھیں، اور پھر آقا کے فرمان پر غور کریں کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، جب تک اس سے بھی بڑھ کر پہلے تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے تم ممکن نہیں، میں اس سے بھی زیادہ محبت سے۔ جب دو باتیں ہو گئی تو تیسرے نمبر پر فرمایا والناس اجمعین، ہر انسان سے بڑھ۔ اب یہ تیسرے نمبر پر بات کیوں کی؟ اس دنیا کے اندر کچھ محبتیں بسا اوقات ایسی بھی پائی جاتی ہیں جن کی خاطر انسان بسا اوقات اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا، گھر بار کو بھی بھول جاتا، کوئی رشتہ دار بھی یاد نہیں رہتے، کاروبار بھی یاد نہیں رہتے۔ ایسی محبتوں کے تصور اس دنیا میں موجود ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے پھر ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ محبتیں تھیں یا نہیں، مگر ان محبتوں کا ایک تصور پایا جاتا، اور وہ تصور تبھی ہے کہ جب ان کا وجود بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ مجنون کو لیلا سے بڑی محبت تھی، اور اس کی محبت کا رنگ یہ تھا کہ ایک دن کسی نے دیکھا کہ مجنون ایک کتے کے قدم چوم رہا، یہ محبت کا ایک رنگ تھا۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھا کہ مجنون پاگل ہو گیا ہے، کتے کے قدم چوم رہا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل تم ہو، تمہیں کیا خبر یہ کتا کوئی عام کتا نہیں بلکہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ آج عشق یہ کام بھی کرواتا۔ اب والناس اجمعین کی بات کو سامنے رکھیں اور آقا کے اس فرمان ذیشان پر غور کریں۔ قبری والے آقا فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اس کائنات انسانی کے اندر جو بھی محبت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، جو محبت کا تصور پایا جاتا ہے، جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر پہلے تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میں یہ تین باتیں بتا کر صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچیں، کسی ہستی سے ایسی محبت ہو کہ جس محبت کے سامنے والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، دنیا کی کوئی محبت جس کے سامنے ٹک نہ سکے، ذرا ایک لمحے کے لیے بتائیں اس محبت کو خالی محبت کہیں گے؟ وہ تو محبت نہیں، وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہوگی جس کا تقاضا کملی والے آقا کرتے ہیں۔ وہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ محبت لیلا مجنون کی باتیں ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق، اس کا قرآن سے کیا تعلق، اس کا حدیث سے کیا تعلق، یہ کس محبت رسول کی باتیں کرتے ہو، یہ کیا ان کے ناطے پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے محبت کا منکر ہے، اور میں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو بد نصیبی ہے کہ ان بیچاروں کو حقیقت کی خبر ہی نہیں۔ میں تو ایک اگلی بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ محبت کو مانتے بھی ہیں، ایک غلط فہمی ان کے ہاں بھی ہے، اور وہ غلط فہمی میں دور کر رہا ہوں کہ ایمان خالی محبت رسول کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب۔ جب تک دنیا کی ہر محبت مصطفیٰ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے، تب تک وہ محبت رسول ایمان کہلانے کی حقدار ہے۔ اس چیز کا نام ایمان۔ یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے، قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور میرے آقا صحابہ کرام سے پوچھتے کہ میرے صحابیوں، کیا تم جانتے ہو کہ اس کائنات کے اندر سب سے عجیب ایمان وہ کن لوگوں کا، کمال کا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام نے سنا اور سن کر عرض کرنے لگے کہ آقا ہمارا خیال یہ ہے
کہ ملائکہ کا ایمان بڑا عجیب ہو. میرے آقا نے سنا اور فرمایا کہ میرے صحابیوں، ملائکہ اور فرشتوں کے ایمان میں عجیب بات کون سی؟ فرمایا جو ہر وقت اللہ کی قربتوں میں رہتے ہیں، اس کی نورانی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اگر وہ ملائکہ وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس سے بڑھ کر کون ایمان لائے؟ اس میں تعجب والی اور حیرت والی بات کون سی؟ ایمان والی بات کون سی؟ آقا نے گویا ان کے پہلے جواب کو مسترد کر. صحابہ پھر سوچ کے عرض کرنے لگے کہ آقا اگر ملائکہ کا، فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے تو پھر انبیاء کا ایمان بڑا عجیب ہوگا. میرے آقا پھر سن کے فرمانے لگے کہ میرے غلاموں، نبیوں کے ایمان میں عجیب اور کمال والی بات کون سی؟ فرمایا انبیاء تو وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی وحی اترتی، جن سے خدا خود کلام کرتا ہے، تو اللہ سے ہم کلام ہو کر بھی اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے؟ اس میں عجیب اور کمال والی بات کون سی؟ آقا نے دوسرا جواب بھی مسترد کر. صحابہ کرام پھر سوچ کے عرض کرنے لگے کہ آقا اگر ملائکہ کا ایمان عجیب نہیں ہے، انبیاء کا ایمان عجیب نہیں ہے، تو پھر یقیناً ہم ہی وہ خوش نصیب ہوں گے جن کا ایمان بڑا عجیب ہو، جن کا ایمان بڑے کمال کا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن کے پھر فرمانے لگے کہ میرے صحابیوں، تمہارے ایمان میں عجیب اور کمال والی بات کون سی؟ فرمایا تم تو وہ خوش نصیب ہو کہ جن کے اندر میں محمد مصطفیٰ خود موجود، صبح و شام میری صحبت میں بیٹھتے ہو، میرے بطوحا نکھرے کو تاکتے ہو، زلفوں میں لیل کا نظارہ کرتے ہو، میری زبان اقدس سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتوں کو سنتے ہو، دن رات میرے معجزات کا نظارہ کرتے ہو، کمالات کو دیکھتے ہو. فرمایا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے؟ فرمایا تمہارے ایمان میں عجیب اور کمال والی بات کون سی؟ جب تینوں جواب مسترد ہو گئے، صحابہ کرام نے گویا ہاتھ کھڑے کر دیے. کیا کہا؟ ہماری سمجھ تو اب جواب دے گئی، اب آپ فرمائیں وہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کا ایمان بڑا عجیب ہو، جن کا ایمان بڑے کمال کا ہوگا. ذرا سنیں، اب آقا بتانے لگے ہیں کہ کمال ایمان والے کون ہیں. میں ایمان کی بات بتا رہا تھا تو ذرا چشم تصور ملائے میرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا فرمانے لگے کہ میرے صحابیوں، عجیب اور کمال کا ایمان نہ ملائکہ کا ہے، نہ انبیاء کا ہے، نہ تمہارا ہے، بلکہ فرمایا عجیب تر اور کمال کا ایمان میرے ان غلاموں کا ہوگا جو صدیوں بعد میرے پردہ فرما جانے کے بعد آئے. فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے سنا نہیں ہوگا، میری مجلس میں بیٹھے نہیں ہوں گے، میرے فتوحا مکھرے کو تکا نہیں ہوگا، میرے معجزات کو دیکھا نہیں ہوگا، خالی کتابوں میں پڑھیں گے، دوسروں سے سنیں گے، علماء سے پتہ چلے گا، کبھی کسی سے سنا ہوگا کہ کبھی کوئی کنڈل والی زلفوں والا آیا. بس فرمایا سن کر دل دیکھے میری ذات سے یوں عشق کریں گے کہ میری خاطر اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں. فرمایا لوگوں، کمال کا اور عجیب کا ایمان اگر ہوگا تو میرے اور غلاموں کا ہوگا جو دل دیکھے مجھ مصطفیٰ سے عشق. اور میں اگر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ اس میں ایڈ کروں تو بے جانا ہوگا. گویا یوں سمجھے کہ 14 صدیاں پہلے میرے آقا صحابہ کرام میں بیٹھ کر منڈی کے جلوس نکالنے والوں کا تذکرہ آپ کا تذکرہ کہ عجیب اور کمال کا ایمان میرے منڈی کے اور غلاموں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے سنا نہیں ہوگا. بس میری ولادت کا مہینہ آئے گا اور اس مہینے کی آمد کی خوشی میں بشر بدار جلوس نکال رہے ہو، میری نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، میلاد کے جلسے کر رہے ہوں گے، میری عظمت کی باتیں کر رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے.
कितनी खुश नसीबी की बात है कि आका के चश्मे तसव्वुर में उस वक्त आप। तो मैंने ये बुनियादी बात पहले आपको बताई कि लोगों, ईमान की इब्तिदा मोहब्बत से होती है और वही ईमान फिर जब पलते पलते बढ़ते बढ़ते जवां होकर अपने कमाल को पहुंचता है तो वही ईमान इश्क में। ये तो हो गई एक बुनियादी बात। मगर आज की इस पहली नशिश का जो एक तोहफा आज आपको देके जाना चाह रहा, अब उसकी तरफ में आपको लाना चाह रहा कि मंडी वालों जरा एक लम्हे के लिए चश्मे तसव्वुर में लाओ कि जिस हस्ती से मोहब्बत और इश्क करने को अल्लाह ने ईमान बना रखा, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। जिस हस्ती से मोहब्बत और इश्क करने को अल्लाह ने ईमान बना रखा है, जरा चश्मे तसव्वुर में लाए कि वो महबूब हसीन कितना, अल्लाह सुभान अल्लाह, उसके हुस्न का आलम क्या। कोई अल्लाह लठ लेके तो नहीं खड़ा ना जबरदस्ती कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो। भाई मोहब्बत कोई नथु ठथू से नहीं करता, मोहब्बत कोई उसी से करता है तो पैकर हुस्न, कोई हुस्न का पैकर हो तो तभी जाकर कोई शख्स उससे मोहब्बत करता है। तो इंसान सोच ही सकता है कि उस महबूब के हुस्न का आलम क्या होगा जिस महबूब से मोहब्बत और इश्क करने को अल्लाह ने। कोई जानना चाहे कि अलामा साहब जरा बताएं वो हुस्न कितना ज्यादा हुस्न होगा, उस हुस्न का आलम क्या होगा। अगर मैं थोड़ा सा उसको आपके सामने एलैबोरेट करना चाहूं तो थोड़ा सा उसका तखय्युल और तसव्वुर आपको देना चाहूं तो मैं एक ही जुमला कह रहा हूं कि अल्लाह ने अपने महबूब को इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया कि इतना हसीन बनाकर फिर वो खुद ही आशिक बन गए। अंदाजा करने की उस हुस्न का आलम क्या। उसने उस महबूब को इतना हसीन बनाया कि इतना हसीन बनाकर फिर खुद ही आशिक बन गया। अल्लाह अकबर। कोई कहे ये कहां लिखा है, ये कैसे पता चला। भाई इश्क कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आता, इश्क अदाओं से झलकता है। भाई मौला की अदाओं का कसम कहां से पता चला, तो उसकी अदाओं का पता उसके कुरान से चला। वो कभी कहता है वद्दुहा, महबूब तेरे चाश्त के वक्त की तरह चमकते हुए मुखड़े की कसम। ये बात कोई आशिक ही कर सकता है और नहीं कर सकता। फिर कहता है वल्लैली रासदा, और प्यारे तेरे चाश्त के वक्त की तरह, तेरी रात की स्याही की तरह स्याह जुल्फों की कसम जब वो तेरी शानों में बिखर जाती है। वो कभी बददुआ कह के यार के मुखड़े की कसम खा रहा है, कभी वल्लैली रासदा कह के यार की कुंडल वाली जुल्फों की कसम खा रहा है, और कभी कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि प्यारे उन गलियों के सर्रों की कसम जिन गलियों में तू खराबे नाज कर। मुझे बताएं सिवाय आशिक के कोई ऐसी बातें कर सकता है? आप कभी कुरान को पढ़े, ये कसमें तो छोटी बातें रही है ना। उसने इसी कुरान के अंदर यूं भी कहा कि वल आदियाति दबहन फल नूरियाति कदहन फल मुगीराति सुबह फअसरना बिही नक़अ। फरमाया कि प्यारे ये तेरे मुखड़े की कसम, जुल्फ़े वल्लैल की कसम, गलियों के सर्रों की कसम तो छोटी बात है। फरमाया प्यारे तेरे गुलामों के घोड़ों की टापों से उठने वाली इतनी की निस्बतों का हया। सरकार
کبھی کہتا ہے یاسین، اور یاسین کا ایک معنی ہے اے میرے سید و سرور۔ اور مولانا محمد عمر اچھوی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے یاسین کا جو معنی کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں خدا محبوب سے کہہ رہا ہے اے میرے دھولے۔ سوچو نا اس کی محبت کا رنگ کیا ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے تاہا، اے میرے چودھویں کے چاک۔ قربان جائے اس مولا کی محبت اور عشق۔ وہ کہتا ہے مَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ پیارے یہ لوگ پتھر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر۔ مولا صبر کے لیے کوئی تو سہارا ہونا چاہیے۔ فرمایا ہاں پیارے سہارا ہے تو کبھی اس بات کی طرف دیکھ، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ اگر یہ ظالم پتھر مارتے ہیں تو سوچ کہ ہماری نگاہیں بھی تو ہر وقت تجھی پہ لگی ہے، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں بسا رہتا، ہماری نگاہیں ہر وقت تجھی کو تکتی رہتی۔ اس کے عشق کا عالم یہ ہے کہ محبوب جدھر کو رخ پھیر لے وہ کعبہ ادھر ہی بنا۔ وہ کہتا سجدہ تو مجھے کرنا ہے نا، ادھر رخ کے کر لو گے تب بھی سجدہ مجھے ہے، ادھر کر لو گے تب بھی سجدہ مجھے ہی ہوگا، مگر ہم آپ کا رخ ادھر کروائیں گے جدھر یار کا منشا۔ یہ کام کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ کملی والے آقا کے حسن کا اندازہ کرنا ہو تو بس یوں سمجھے کہ اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ اتنا حسین بنا کر پھر خود ہی عاشق بن گیا۔ اور اگر مزید تھوڑی سی اس کے عشق کی صورتحال دیکھنی ہو تو پہلے تو اس نے جسٹ یہ اظہار کیا نا قسمیں کھا کر کہ وہ کتنی کی محبت کرتا ہے۔ اور عاشق کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر محبوب کی بے ادبی اور غصہ۔ یہ عاشق کی سب سے بڑی پہچان ہے، جو اس کے محبوب کو میلی آنکھ سے دیکھے وہ میلی آنکھ نہیں کرتا، جو انگلی اٹھائے وہ بازو قلم کر کے رکھتا۔ یہ تو قرآن پڑھ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کی معیت میں آ جاتے ہیں، سنگت میں آ جاتے ہیں، جو ان سے عشق کرنے لگتے ہیں، ان کی جب خوبیاں بتائی، پہچانیں بتائی تو فرمایا میرے محبوب کے عاشقوں کی پہلی پہچان یہ ہے اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہوتے ہیں۔ محبوب کے دشمنوں نے ایک آنکھ بھی نہیں ماری۔ عاشق کی سب سے بڑی پہچان اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر محبوب کی بے ادبی گوارا نہیں کرتا۔ تو ذرا قرآن پڑھے، باری تعالیٰ نے جس ہستی سے محبت کی، جس سے عشق کیا، قرآن بھیج کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا خبردار اب میرے محبوب سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں۔ بولا بس، فرمایا آگے بڑھنے کی بات کی نہیں، پھر اگلی آیت میں حکم دے دیا ہے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں۔ بے شک بے شک۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور خبردار جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر اونچی اونچی بلا لیتے ہو، کبھی میرے محبوب کو یوں آواز نہ دے بیٹھے۔ تو مولا اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہے، ایک گناہ یہ نا ہمارے کھاتے میں لکھ دینا، آواز اونچی ہوگی، فرمایا نہیں اسے ایک گناہ نہ سمجھنا۔ اگر اتنی بے ادبی بھی اس محبوب کی کر لی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، بس اتنی بے ادبی ہونے کی دیر ہے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال مت۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اعمال بھی گئے ایمان بھی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تو تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا جس کا مطلب کہ قیامت تک پھر تمہاری معافی اور توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا اور جس بدبخت کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ذرا سوچے خدا اس کی کیسی گرفت کرنے والا ہے ذرا سوچے وہ کتنی کا اپنی محبوب سے محبت کرتا ہے جس کو گوارا ہی نہیں ہے کو بھی ادبی کرے اچھا یہ باتیں بھی ہو گئی اب کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں وہاں اس نے ایک اور حکم دیا فرمایا خبردار آواز اونچی کرنا بھی چھوٹی بات ہے فرمایا کوئی ایسا لفظ ایسا کلمہ تم صحیح معنوں میں بھی استعمال نہیں کر سکتے جس لفظ اور کلمے سے کوئی بدبخت غلط معنی نکال یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا رائنا خبردار تمہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رائنا کہنے کی اجازت نہیں ذرا اندازہ کریں وہ کتنا کا اپنے محبوب کا ادب تھا رائنا کا معنی کیا تھا صحابہ بیٹھے ہوتے میرے آقا گفتگو کر رہے ہوتے کبھی کوئی بات سمجھ سے نہ آتی آواز کانوں میں نہ پڑتی توجہ نہ ہوتی تو دوبارہ بات پوچھنا ہوتی تو کہتے رائنا جس کا معنی یہ تھا کہ آقا ہماری رعایت فرما دیں ہماری خاطر اس بات کو دوہرا دیں یہ معنی تو صحابہ کرام صحیح سینس میں اس کو استعمال کرتے مگر منافق وہ اس کو تھوڑا سا دبا دیتے اور رائنا کہنے کی بجائے کہتے رائنا اتنا کہہ دینے سے معنی بدل گیا اور رائنا کا معنی یہ تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ یوں کہہ کے آقا کو کہتے کہ یہ ہمارے چرواہے ہیں رائی کہتے ہیں چرواہے اب یہ کام منافق کرتے منافقوں کے وہم و خیال میں دور دور تک بھی یہ چیز کہیں نہیں مگر منافق غلط معنی نکالتے تھے اللہ نے منافقوں کو نہیں روکا ایمان والوں کو روکا فرمایا ایمان والوں یہ جو تم صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح سینس میں استعمال کرتے ہو کیونکہ بدبخت منافق وہ غلط معنی نکال سکتے ہیں تو سن لو آج کے بعد تمہیں صحیح سینس میں بھی یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا تو مولا پھر کبھی کبھی ضرورت تو پڑ جاتی ہے اگر ضرورت پڑ جائے دوبارہ پوچھنے کی تو پھر کیا کریں فرمایا کیوں نہیں کہنا رائنا کیونکہ وہ بدبخت غلط معنی نکال سکتے ہیں تو مولا پھر ہم کیا کریں فرمایا ولیکن قولوا انظرنا اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر ادب کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کر دیجیے یہ حکم ہے ولیکن قولوا انظرنا اور لفظ دیکھیں کیسا خاص قرآن نے استعمال کیا آپ کبھی کبھی ایک دعا کرتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا اور اتنا جملہ سن کر کئیوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا رسول کو کہہ رہے ہیں انظر حالنا جس لفظ کو سن کر بعضوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اللہ نے عین وہی لفظ اور وہی کلمہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے کا حکم فرمایا رائنا نہیں کہنا ضرورت پڑے تو کہنا انظرنا آقا ذرا ہماری رعایت کو ہمارے اوپر نظر کرم کر دیجیے پہلے اتنی بات سمجھائی فرمایا رائنا نہیں کہنا انظر کہنا اور پھر آگے ایک تنبیہ کی فرمایا واسمعوا یہ جو تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت آتی ہے اس کی نوبت ہی کیوں آتی ہے پہلے ہی توجہ سے کیوں نہیں بیٹھتے غور سے کیوں نہیں سنتے فرمایا واسمعوا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھو تو سراپا ادب اور سراپا توجہ بن کر بیٹھو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی واسمعوا غور سے سنا اور قربان جائے آگے سننے میں بتا رہا ہوں یہ عاشقوں کی پہچان ہے اتنی بات کر کے آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ان کے لیے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو خطاب کے انداز میں بات ہو رہی اے ایمان والو خبردار کبھی رائنا نہیں کہنا ضرور
اب ثابت ہو گیا باری تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اچانک باری تعالیٰ نے انداز بدلا, اب غائب کے انداز میں چلے گئے. اب فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کافروں کی بات کہاں کیا گیا؟ یہاں کافر کس کو کہا گیا؟ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں کفر ہے کہ جس نے اتنی معمولی سی بے ادبی بھی کر لی کہ وہ لفظ جو وہ تو صحیح عقیدے صحیح سینس کے ساتھ استعمال کر رہا تھا, مگر جس کا کوئی کافر منافق بھی غلط معنی لکھا دے, اگر کسی مومن نے صحیح نیت کے ساتھ بھی وہ لفظ استعمال کیا, یہ استعمال کرنے کی دیر تھی. فرمایا ایمان کیا بغیر کافرین عذاب الیم, فرمایا ایسے کافروں کے لیے جو میرے پیارا سے بیان کیا ہے ان کے دشمن کو بڑا دردناک عذاب سکتا ہے, مگر محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی برداشت. تو مجھے بتائیں اس سے بڑا عاشق بھی ہوگا؟ وہ کہتا جس نے اتنی بے ادبی بھی کی سو لو چھوڑوں گا نہیں. اس کا معنی یہ ہے, مفہوم یہ ہے. تو میں یہ پہلی بات آج آپ کے ذہنوں میں بٹھا رہا ہوں کہ اس محبوب کے حسن کا اندازہ کرنا ہو تو یوں سمجھیں کہ اللہ نے اتنا حسین بنایا, اتنا حسین بنایا کہ اتنا حسین بنا کر عاشق بن, اور اس کے عشق کا اندازہ کرنا ہونا تو کبھی قرآن کو. اس نے ایک مقام پر بات کی, آپ محبوب کے حسن کی میں صرف بات بتا رہا ہوں کہ جس محبوب سے محبت اور عشق کو اس نے ایمان بنایا ہے تو اس محبوب کو حسین کتنا بنایا. اسی قرآن کی سورہ نساء میں باری تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ, محبوب قسم ہے تیرے بنانے والے. یہ رب دیکھ, یہ جو کہا محبوب قسم ہے تیرے رب, وہی ترجمہ کرتے ہیں نا. تو رب کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بنانے والے کو, کسی کا پیکر حسن تراشنے والے کو, کسی کے سنوارنے والے کو. تو خدا کہہ رہا ہے محبوب تیرا پیکر حسن تراشنے والے کی قسم, تیرا وقت رہا مکھڑا بنانے والے کی قسم, تیرا یہ حسن نکھارنے والا جو ہے اس کی قسم. تو اندازہ کریں جب خدا اس انداز میں بات کرے تو اس محبوب کو کتنا حسین اس نے بنا رکھا. اور کبھی اس بات کا اندازہ کرنا ہو تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھیں. اس باری تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین, فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. کیا ہے؟ سارے جہانوں کا رب ہے. تو وہ رب العالمین ہے. پہلی آیت میں اس نے تعارف کروایا. اب اس تعارف کے بعد کبھی قرآن کو پڑھیں, پھر باری تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی اپنا تعارف کروایا ہے ہر جگہ یوں نہیں کہا کہ میں عالمین کا رب, بلکہ آگے ہر جگہ پر اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ لوگوں میں محمد مصطفیٰ کا رب ہوں. اور یہ بات ایک آدھ مرتبہ نہیں, میں پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سینکڑوں مرتبہ اس نے قرآن میں یہی بات. میں تھوڑی سی جھلک آج آپ کو قرآن کی سیر کرواتا ہوں. کبھی سورہ نصر کو پڑھے, میں آسان مقامات جو آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ بتا. 30ویں پارے کی معلوم ہے جب سورت اپنے اختتام کو پہنچنے لگی تو فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. یہ جو ہے نا ربک کے آگے کاف, یہ مخاطب کی ضمیر ہے, اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب اس رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر. کس رب کی؟ ربک, محبوب جو رب تیرا. یہ نہیں کہا عالمین کے رب کی حمد اور تسبیح بیان. سورہ کوثر کو پڑھ, فرمایا فصلی لربک, محبوب نماز پڑھ, مگر اس رب کے لیے نماز پڑھ جو رب تیرا.
فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا ہے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک وہ سب کچھ پہنچا دیجئے جو اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رب یا ایھا الرسول، ذرا کلمات پر غور کریں. بلغ، اے میرے رسول مکرم پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا ہے من ربک، اس رب کی طرف سے جو رب. اب ایمان سے کہیے جن لوگوں تک پہنچانا ہے کیا وہ ان کا بھی رب ہے یا نہیں؟ تو اگر یوں کہہ دیا جاتا محبوب تک وہ سب کچھ پہنچا دیجئے جو اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ان کا رب ہے، وہ غلط بات ہے. پہنچانا ان تک ہے، مگر بتا دیا محبوب جو اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو رب تیرا رب ہے. فرمایا او تو اِلیٰ سبیل ربک، محبوب انہیں دعوت دے، انہیں بلا، مگر اس رب کی طرف بلا جو رب. کبھی سورہ مریم کو پڑھیں. فرمایا کاف ہا یا عین صاد، اور آگے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. فرمایا پیارے زکریا علیہ السلام پر ہونے والی اس رب کی رحمت کا ذکر جو رب تیرا رب. رحمت کس پر ہوئی ہے؟ زکریا علیہ السلام پر. اس رحمت کا ذکر کرنا ہے، مگر باری تعالیٰ موڑ گھیر کے بات اپنے محبوب کی لا رہے ہیں. پیارے بجائے رحمت زکریا علیہ السلام پر ہوئی ہے، ذکر اسی رحمت کا کر رہا ہو، مگر دنیا سن لے یہ رحمت اس رب کی رحمت ہے، محبوب جو رب تیرا رب ہے. میں نے چند نمونے جسٹ آپ کو بتائے اور میں نے کہہ دیا سینکڑوں مقامات قرآن میں ملتے ہیں. باری تعالیٰ نے جہاں بھی کہا ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ محبوب میں تیرا رب. باری تعالیٰ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تو نے پہلی آیت میں بتا دیا میں سارے جہانوں کا رب ہوں، تو اب ہر جگہ کیوں نہیں کہتا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں؟ اب آگے ہر جگہ ایک ہی تعارف کرواتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں. ایسا کیوں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ لوگوں ہاں رب تو کائنات کے ذرے ذرے کا ہوں، مگر جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں میں مصطفیٰ کا رب ہوں کہ جو مزہ مصطفیٰ کا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں ہے. اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں میری ربوبیت کا شاہکار اگر دیکھنا چاہتی ہو کہ میری ربوبیت کا کمال کیا ہے، میں نے رب ہو کر کس بہتر حسن کو بنایا ہے، کس حسن کو سنوارا ہے، تو فرمایا وہ بہتر حسن جسے دیکھ کر میری ربوبیت بھی عجب میں آ جاتی ہے، اس بہتر حسن کا نام محمد مصطفیٰ. یہ کہنا چاہ رہا ہے. ہر جگہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے محبوب میں تیرا، میں تیرا، میں تیرا. منڈی والے عاشق لوگ ہیں، عاشقوں کے سامنے آج میں حسن اور عشق کی بات کر رہا ہوں. اس بات میں شک نہیں ہے کہ کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں ہے اور ہمارے آقا سے بڑھ کر محبوب. اس میں شک وہ ایسا محب ہے کہ جس نے محبوب کی خاطر یہ پورا سنسار ہی بنا. یہ جو کچھ بنا ہے اسی محبت کے نتیجے میں بنا ہے. جو کسی نے کہا ہے نا کہ جگ ہے نشانہ عشق کا، تے گھر گھر فسانہ عشق کا.
جو کچھ ہے نا یہ اسی عشق کا نتیجہ ہے. اس عشق کے نتیجے میں سب کچھ بنا. کہ محبوب سے محبت ہوئی، بس محبوب کی خاطر پھر اس نے سارا کچھ بنا. لولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوب اگر تو نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، حتیٰ کہ وہ کہتا میں اپنا رب ہونا بھی ذات. تو اس سے بڑا محب کوئی نہیں ہے، عاشق کوئی نہیں ہے، اور ہمارے آقا سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور میں نے جو اپنے قائد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی زندگی ہی اسی میں بیت جاتی ہے کہ وہ محبوب سے یہی کہتا رہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے؟ محب کا کام یہ، وہ محبوب کو یہی کہتے زندگی گزار دیتا ہے کہ میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، تیرا ہوں. مگر لوگوں خالی تیرا تیرا کہتے رہنے سے بات نہیں بنتی، بلکہ بات اس وقت بنتی ہے جب محبوب بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں تو میرا. جنجوہ صاحب کیا خیال ہے یہ ٹھیک ہے؟ محب زندگی پر کہتا رہے نا میں تیرا ہوں تو بات نہیں بنتی. اور محبوب کبھی ایک بار ہی محب کو کہہ دینا کہ ہاں تو سب کو اس کی بات بنتی. تو مولا ہمارے دنیا کے عاشقوں کا محبوں کا تو طریقہ یہ ہے وہ کہتے رہتے ہیں میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. مگر ان کی تو بات تب بنتی ہے، عشق کمال کو تب پہنچتا ہے، عشق اپنے مقصود کو تب پہنچتا ہے جب محبوب بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں تو میرا. تو تو نے یہ تو کہا ہے ہر جگہ کہ محبوب میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، تیرا ہوں، تو کوئی اگلی بات بھی ہے تیری؟ اس نے کہا ہاں لوگوں تم نے کبھی قرآن پڑھ کے نہیں کیا، تم پڑھو تمہیں سمجھ آئے میرے عشق کا مقابلہ کون کر سکتا. آج سنیے، آج آپ کو قرآن پھر سنا رہا ہوں. اب مجھے معلوم نہیں آپ کا ذوق سماعت کتنی اجازت دیتا ہے، ویسے گھنٹے سے اوپر ہو گیا. شک تو نہیں گئے؟ نہیں، آپ نے صحیح نہیں دیکھا. 2 منٹ پورے اوپر، 2 منٹ اور 21 سے. جنجوہ صاحب کا حساب ٹھیک ہے. اب اگلا ٹائم جنجوہ صاحب کی اجازت سے، چونکہ ذمہ دار یہ ہے پروگرام کے. ذہن میں میرے یہی تھا کہ 1 گھنٹہ بات کروں گا، مگر اگلی بات بڑی کمال کی بات آج بتانے لگا ہوں. یہ آقا کے میلاد کا ایک تحفہ ہے جو آج آپ کو دے. مگر سچی بات ہے کہ یہ ہر جگہ سنانے والی باتیں بھی نہیں ہیں، اور سن کر اس بات کو وہ ضائع کر دے تو ایسے لوگوں کو سنانے کا بھی کوئی مزہ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، مٹھی کھیر بس آگے بس وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اتنی اعلیٰ چیز دوں تو پھر اس کی قدر ہونی چاہیے. بتا رہا ہوں کہ اب اگلی کیفیت وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ محبوب میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں. وہ کہتا ہے محبوب ہاں بجا ہے، میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ میں تیرا ہوں، مگر پیارے میری بات بھی تب بنے گی جب کبھی تو بھی کہے گا کہ ہاں وہ میرا. اب یہ کیفیت آج آپ کو قرآن سے سنا. معلوم نہیں آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے، ہمارے اصغر جنجوہ صاحب کے باقاعدہ بھیرا شریف کے فاضل معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس شان کا نہیں پتا آپ کو؟ ماشاءاللہ یہاں سے بھی ہے، ڈبل فاضل ہے اس کا. تو یہ علامہ صاحب بھی ہے، لہذا ان کی موجودگی میں ڈرتے ڈرتے بات کرنا پڑتی ہے. مگر علامہ صاحب ریفرنس اتنا مضبوط، کیونکہ قرآن ہے تو کوئی رد نہیں کر سکتا. ممکن ہے میں دائیں بائیں کی بات کرتا تو کوئی میری بات کو رد کرتا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اور منہاج القرآن سے ہو کر بھی اگر ہم قرآن سے بات نہیں کریں تو پھر کہاں سے؟ اس سے بڑی سند سنے میں یہ کیفیت آپ اللہ کی بتا رہا ہوں جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ پر باری تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ. محبوب کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے.
बात हुई, लोगों ने पूछा आका से क़यामत कब आएगी। अब अल्लाह ताला ने वही भेजी, महबूब ने उनको जवाब क्या दिया? फरमाया कुल का मतलब है महबूब कह रहा है, महबूब जरा तू कह दे। कहना लोगों को है, इनको जवाब दे दे, मगर मैं वो मोहब्बत की बात नहीं करता। फरमाया कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी। अब हाफिज लोग बैठे होंगे, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, अगर कहीं आगे पीछे हो जाए तो मुझे बता दे। फरमाया महबूब ने बता दे, जवाब दे दे कि प्यार लोगों, जिस क़यामत का पूछते हो उस क़यामत का इल्म तो मेरे रब के पास है। किसके पास है? मेरे रब के पास। रब्बी, रब हो तो माना है रब, जब छोटी या लग जाए बन जाए रब्बी तो माना है। और ये कौन कहलवा रहा है? कुल, खुदा कह रहा है महबूबी ने यूं जवाब दे कि जिस क़यामत का पूछते हो लोगों, उस क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है। मैं समझता हूँ आप सवाल को अलग रखिए, सवाल एक बहाना है। आप उधर कुल को देखें, इधर रब्बी को देखें। खुदा हकीकत में कह ये रहा है, अगर उसने जवाब ही दिलवाना था तो यूं कह देता, महबूब ने बता दो जिस क़यामत का पूछते हो भाई उसका इल्म तो तुम्हारे रब के पास है। वो उनका रब था या नहीं? मगर उनका रब नहीं कहा। फरमाया महबूब ने यूं जवाब देना है कि उस क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है। उधर है कुल, इधर है रब्बी। तो वो खुदा हो के कह रहा है महबूब, कभी तू भी तो कह कि वो मेरा है। फरमाया महबूब मैं तो कहता ही रहूंगा कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मगर मजा तब है कि कभी तू भी तो कह कि वो। कोई कहेगा भी एक आयत आपने ऐसे पकड़ के आपने उसमें से कोई बात निकाल दी। नहीं, कोई एक बात होती तो तब कोई हद होती। अब दूसरा मकाम सुनिए। फरमाया यस आलूना का अनिल रूह। महबूब आपसे सवाल करते हैं रूह कैसे है? क्या पूछते हैं? रूह क्या है? फरमाया कुल अर्रूह मिन अम्र रब्बी। महबूब इन्हें बता दे, इन्हें जवाब दे दे कि लोगों जिस रूह के बारे में पूछते हो वो रूह तो मेरे रब के अमर से। ये नहीं कहा तुम्हारे रब के अमर से, नहीं। उधर कोई महबूब जरा कह देना। बोला क्या कह दूं? महबूब रब्बी, कभी तू भी तो कह के वो। वहां बात सवाल की हो रही थी और आपने बाकी बात छोड़ी और आपने मतलब की बात निकाली। आइए अब तीसरा मकाम सुना। ताकि आपका ये जो खदशा है वो मैं तो कंडोरा पीती रहा हूँ, जगह जगह कह ही रहा हूँ कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। वो आयतें आपने सुन ली, वो हर जगह कहता है लोगों, मैं मुस्तफा का रब हूँ, मैं मुस्तफा का रब हूँ। कह रहा है या नहीं? अब वो चाहता है महबूब मैं तो तेरा 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 कहता ही रहूंगा, मगर वक्त तब आएगा जब तू भी कहेगा कि हाँ वो